دل کا اجالا شان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. الله أكبر. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله أكبر. الله أكبر. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. الله. وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. الله أكبر. فنادى في الظلمات أن لا
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ داتا کی نگری لاہور سے ایئر ٹی وی پر رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انسان کے دل میں خواہشات کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ کوئی آرزو شکست آرزو بن جاتی ہے تو کوئی بندے کو عرفان ذات کے مرحلے تک لے آتی ہے۔ کوئی آرزو جگر کو لہو کرتی ہے اور کوئی دعا بن کر ہونٹوں پر سج جاتی ہے۔ یہ آرزو اگر خالص اور شدید ہو تو دعا مانگتے وقت آنکھوں کی نمی بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اصل دعا بھی یہی ہے کہ اپنے رب کو پکارتے وقت بندے کے وجود کا ریشہ ریشہ دست سوال بن کر اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا۔ ناظرین، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین ہے اور اس کی عطا اور بخشش پر کامل بھروسہ ہے۔ البتہ اس یقین کے اظہار کا ایک سلیقہ اور طریقہ بھی ضروری ہے۔ یہ طریقہ ہمیں خود ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اس طرح نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اور تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ دعا میں پختہ ارادے کے ساتھ کہے اور شک کا کوئی کلمہ اس میں نہ کہے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اس پر قادر ہے، اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، دعا کا آخری مرحلہ قبولیت کا مرحلہ ہوتا ہے اور یہ انتظار کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی مرحلے میں چیدہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس مرحلے پر صبر بڑا ضروری ہے۔ اس لیے اس مرحلے پر کبھی مایوسی اور جلد بازی نہ کریں، اس کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، کیونکہ مایوسی اس کی قدرت پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ آئیے کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھیں۔ خزینہ رحمت کی یہ ساری ترتیب وار نشستیں ہمیں یہی پیغام دے رہی ہیں کہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نقوش پا پر چلتے ہوئے دعا کا سلیقہ، طریقہ، کرینہ، آہنگ اور ڈھنگ کیسے سیکھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ صحیفہ نور کی مقدس آیات سے ٹرانسمیشن کو اوپن کیا ہے فضیلت الشیخ اور دنیائے قرات و تجوید کے بڑے خوبصورت نامور قاری قرآن تجوید اور شعبے کے استاذ ہیں، میری مراد فضیلت الشیخ قاری سید خالد حمید شاہ صاحب کاظمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی خوش آمدید، تشریف آوری کا شکریہ۔ بارک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت ساری نشستوں میں ہمیں سحری کی ٹرانسمیشن میں فیضیاب کیا ہے۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ کے گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کے، ہمارے انتہائی محترم مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید۔ جی بہت نوازش تشریف آوری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے ساتھ اگلی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خانبادہ نبوت سے آپ کا تعلق ہے، باب مدینۃ العلم کی خیرات کے حامل ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور آپ اور میں ہمیشہ سے ان نشستوں میں شرفیابی کے لیے ان کے منتظر رہتے ہیں۔ حال ہی میں بڑے کامیاب دورہ یورپ سے واپس آئے ہیں، میں اس کی مبارکباد کے ساتھ خیر مقدم کروں گا۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات اور سربراہ ہیں شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف گجرات کے ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا، شرفیابی کا۔ آپ کے ساتھ عالمی شہرت کے حامل ثناخوان رسول ہمارے برادر گرامی الحاج محمد افضل نوشاہی تشریف فرما ہے، آپ کا بھی خیر مقدم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ افضل بھائی آپ کے ساتھ حذیفہ بھائی کا اور محمد عرفان کا بھی خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں پہلے کلام سے۔ محمد افضل نوشاہی ہمارے ساتھ ہیں درود اہل بیت سے، کیونکہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج سیٹ پر دو سید زادے تشریف فرمائے، حضور کی آل کے شہزادے ہیں، تو انہی کے کریم جد پر درود پڑھتے ہوئے ٹرانسمیشن میں کلام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی افضل بھائی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بھیجیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے کہیے اگر سلام تو کہیے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کیا کہنے ہیں افضل بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے یہاں پروگرام کا پہلا وقفہ ہے واپس آتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین خوش آمدید آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے پروگرام رحمت سحر خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت آج کی 19ویں نشست میں اس کریم نبی کا ذکر ہمارا موضوع سخن اور عنوان گفتگو ہے جن کے صبر کو پوری دنیا میں مثال بنا دیا گیا ایک سمبل ہیں وہ صبر کا پوری دنیا میں جہاں ذکر کیا جائے گا جہاں حوالہ دیا جائے گا وہ ان کے صبر کا حوالہ دیا جائے گا آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے یہ ذکر ہے اللہ کے عظیم نبی سیدنا ایوب علیہ السلام کا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے مفتی صاحب قبلہ دعا جس کی ابتداءً قاری صاحب نے تلاوت بھی فرما دی میں اس کا ترجمہ پیش خدمت کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں یہ سورہ الانبیاء ہے آیت نمبر 83 ہے بے شک مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس دعا کے حوالے سے بھی بتائیے اور اس کا کچھ بیک گراؤنڈ بھی ہمیں آپ عنایت فرمائیے
بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی تو اسی شان سے نوازا کہ کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نبوت ہے. درست. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. اللہ اکبر. اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا عدد ہمیں ملتا ہے کم و بیش کے ساتھ احادیث مبارکہ سے. مگر قرآن مجید نے بہت تھوڑے چند انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور ان میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر بھی فرمایا. اللہ اکبر. سبحان اور اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن مجید میں تقریباً 4 سورتوں کے اندر آیا ہے. اور 2 سورتیں سورہ النساء اور انعام، ان میں تو صرف نام کی حد تک تذکرہ ہوا ہے انبیاء کرام کے ساتھ. مگر سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں اس میں اللہ رب العزت نے ان کی ان دعاؤں کا بھی تذکرہ فرمایا اور ان کی اس ابتلاء کا اور آزمائش کا اور ان کی شخصیت کے ان چند گوشوں کا ذکر فرمایا. درست. اچھا صفدر بھائی، ایک بات کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے نا تاریخ کو بیان کرنے کا، وہ تاریخ دانوں سے مختلف ہے. کیا کہیں؟ کیونکہ یہ تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے، بالکل صحیح فرمایا. یہ ہے تعلیم کی کتاب، بالکل صحیح فرمایا. ہدایت کی کتاب. اس لیے تاریخی حقائق کو بھی جہاں کہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اس سے بھی مقصود صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تبتل ہے، جڑنا ہے. کیا بات ہے، اور اس رابطہ ہے. جڑنے کے لیے، ربط کے لیے جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ انہی کی تعریف کی گئی ہے تاکہ پڑھنے والا اس سے ہدایت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے. کیا خوبصورت بات. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صبر کے اندر درجہ کمال عطا فرمایا. اللہ اکبر. جیسے اس نے کسی نہ کسی جوہر میں انبیاء کرام کو ممتاز بنایا، صحیح. انفرادیت سے نوازا، تو ایسے ہی صبر بھی ایک بندگی کی صفات میں سے ایک ایسی صفت تھی کہ جو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ صبر کے دروازے سے گزرے بغیر اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے. اللہ تو پھر صبر میں بھی تو کسی کو درجہ کمال تک پہنچانا تھا، اس کا بھی تو کوئی ماڈل سامنے رکھنا تھا. کیا اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا اس میں انتخاب فرمایا. آپ کے نسب مبارک کے بارے میں اگرچہ جو تاریخی روایات ہیں، اسرائیلیات ہیں یا اہل کتاب کی کچھ روایات سے جو چیزیں اخذ ہوتی ہیں، اگر اس کو ہم خلاصہ کریں تو جمہور کے مطابق یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک میں سے ہیں. صحیح. اور آپ کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد مبارک سے تھیں. بالکل ٹھیک. اور آپ کی جو زوجہ تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے تھیں. اللہ. اگرچہ روایات کچھ اس سے مختلف بھی ملتی ہیں. یہ درست ہے. اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نبوت کی شان سے سرفراز فرمایا، جہاں ابدیت اور بندگی کے اندر صبر کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہونے کا اعزاز بھی عطا ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر جلیل القدر انبیاء کرام کے ساتھ نسبی اعتبار سے بھی شرف فضیلت عطا ہوا. تو یقیناً ان کی شخصیت کئی اعتبارات سے عظمتوں اور فضائل کی حامل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکات رکھے. آمین. اللہم آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمیشہ کی طرح بڑا ہی پائیدار آغاز آپ نے عنایت فرما دیا ہے. بہت نوازش. شادی قبلہ، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو شان ہے اس دعا کی روشنی میں ہمیں وہ جاننی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، ان میں یقیناً صبر جو ہے وہ ایک بہترین فضیلت ہے جو اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. بالکل صحیح. اور ایک مشہور روایت ہے کہ جب آقا کریم علیہ تحیت و ثنا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آقا کا ظہور ہوا، آقا کریم کا میلاد ہوا، ایک صدا آتی ہے جس کو روایات میں ذکر کیا گیا، ارشاد ہو، جس میں سارے انبیاء کرام کے فضائل کو جمع کر کے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے کا الوہی حکم ہے. بالکل صحیح. اللہ رب العزت نے یہ حکم عطا فرمایا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سارے انبیاء کو یہ فضائل ملے میرے رسول کے صدقے میں ہی. ان سب کو جتنے فضائل وہ رسول اکرم ہی کے صدقے میں تھے. کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی ہوتی ہے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ نور مصطفیٰ نے منتقل ہونا تھا، اس لیے اللہ کریم نے چلتی ہوئی چھری کے نیچے سے بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا. بالکل صحیح. چھری تو چل گئی تھی، جناب ابراہیم تو اپنا کام کر گئے تھے،
لیکن اللہ نے بچا لیا کیونکہ نور مصطفیٰ نے منتقل ہونا تھا. صحیح. اب اس قربانی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جناب ابراہیم کو کہ میں نے اسماعیل کی قربانی کی وجہ سے آپ کو اسحاق عطا فرمائے. اب وہ اسحاق ہی کا وہ سلسلہ ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ 5 پشتوں کے بعد حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب جناب اسحاق سے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچتا ہے. تو اللہ کریم نے جو حکم ارشاد فرمایا اس میں یہ تھا کہ فَعْتُوهُ خُلْقَ آدم، کہ آدم علیہ السلام کا خلق بھی میرے محمد کو عطا فرما دیا جائے. وَمَعْرِفَةَ شِیس وَشُجَاعَةَ نوح وَلِسَانَ اسماعیل وَالرِّدَا اسحاق وَخُلَّةَ ابراہیم وَشِدَّةَ موسیٰ وَصَبْرَ ایوب. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی بطور خاص میرے رب نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اب جو چیز میرے رب نے بطور خاص میرے رسول کو عطا فرمائی ہے وہ کوئی عام چیز تو ہوگی نہیں. بالکل تو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا ہے. اور یہ جو دعا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی آئینہ دار ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے مبارک صبر کی. لیکن آپ کے جو نسبی فضائل ہیں وہ بیان ہو گئے. آپ کے جو جسمانی فضائل ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو بنایا کیسے تھا، پھر مرض کی شدت سے گزرنے کے بعد میرے رب نے اپنی رضا دوبارہ اور اپنی نعمتیں کیسے عطا فرمائی تھی، وہ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے سیرت نگار یہ کہتے ہیں وَقَانَ أَيُّوبُ رَجُلًا طَوِيلًا. آپ جو ہیں وہ طویل قامت تھے، دور سے نظر آتا تھا. یہ شان تھی حضرت سیدنا عباس بن علی کی، جناب عباس علمدار کی، کہ سارے سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ اتنے دراز قامت تھے کہ جب گھوڑے پہ آپ بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پہ رگڑ کھا رہے ہوتے تھے. آپ اتنے بلند قامت تھے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی میرے رب نے یہ قامت عطا فرمائی، اور انبیاء کی قامت ہمیشہ بلند ہی ہوا کرتی ہے. تو حضرت ایوب کو یہ بھی نصیب ہوا. جعد الشعر، اور آپ کے جو مبارک بال تھے وہ گنگریالے تھے. گنگریالے بال اللہ کریم نے عطا فرمائے. آپ بھی یقیناً ادب سے اور حسن سے شناساں ہیں. آپ کی زندگی ساری راہ گزروں میں ہی گزری ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی ادیب گنگریالے بالوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر حسن کس حد تک پنہاں ہوتا ہے. اللہ کریم نے آپ کو اتنی بلند قامت کے ساتھ گنگریالے بال عطا فرمائے. واسع العینین، اور آنکھیں جو ہیں وہ بھی وسیع عطا فرمائی، بڑی بڑی آنکھیں عطا فرمائی. حسن الخلق، یعنی آپ کی جتنی تخلیق تھی اللہ کریم نے اس سب کو حسن عطا فرمایا تھا. وَكَانَ فِي جَبِينِهِ، اور آپ کے مبارک جبین میں مکتوب المبتلا الصابر، لکھا گیا تھا کہ یہ شخصیت ابتلا میں آئے گی اور ابتلا میں ناکام نہیں ہوگی. اللہ کریم نے صبر کی نعمتیں عطا فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم فقیروں کا سلام ہو، جس طرح سراپا کا ذکر کیا ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری نے، ہم تمام فقیروں کا سیدنا ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام ہو، اور ان کی بارگاہ سے ہمیں فیض و برکت کے دریا نصیب ہو. موقع ماحول تقاضا کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا نغمہ چھیڑا جائے، جن کی خاطر یہ سارا کچھ تخلیق کیا گیا ہے. افضل بھائی بسم اللہ. جی، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ بسم اللہ. خوب انتخاب ہے، ارشاد. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، احوالم محمد را خبر کن، احوالم محمد را خبر کن. تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن، ضروے لطف سوئے من نظر
کن نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببری جان مشتاقم بآجا ببری جان مشتاقم بآجا ببری جان مشتاقم بآجا فدائے روضائے خیر البشر کن فدائے روضائے خیر البشر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن افضل بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. ادبگاہ ہیست زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیں دی جا. اللہ کریم ہمیں بار بار ادب سے دیار رسول کی حاضری نصیب فرمائے. ایک مختصر وقفہ یہاں پر. ناظرین خوش آمدید. ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پوری دنیا کے ناظرین کا جو اس وقت ایئر QTV کی اسکرین کے ذریعے ہم سے منسلک ہے. حضرت ایوب علیہ السلام آج ہمارا عنوان گفتگو اور انہی کی ذات ستودہ صفات سے ان کی فرمائی ہوئی دعا سے ہم فیض و برکت کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں. مفتی صاحب قبلہ ابتداءً کیونکہ آج موضوع اور ہمارا ٹاپک ہی حضرت ایوب علیہ السلام ہے تو ان کا ایک ایسا وصف جو سمبولک ہو گیا پوری دنیا میں جس طرح آپ نے ابتداءً فرما دیا وہ صبر ہے. تو صبر ایوب جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا ہے پوری دنیا میں. جب بھی حوالہ دیا جاتا ہے کوٹیشن ہوتی ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کی. تو یہ صبر کس حوالے سے ہے وہ بھی ذرا ارشاد فرمائیے تاکہ موضوع اور کھل جائے اور حضرت ایوب کی ذات تک رسائی ہم فقیروں کے لیے اور آسان ہو جائے. سبحان جی بہت شکریہ. اہم سوال ہے. دیکھیے کہ صبر کا جو تعلق ہے نا وہ ہے اس کا تقابل تعلق کمپیریزن وہ پڑتا ہے ابتلا اور آزمائش کے ساتھ. جی درست ہے. جیسی ابتلا ہوگی تو اسی پیمانے میں صبر کے مقام کو دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا. جی درست فرمائیں. اور پھر اس اینگل سے بھی آپ دیکھیے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہے کہ پھر جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کی ابتلا ہوگی. اللہ اکبر. یعنی ایمان جتنا مضبوط بلند اور اعلیٰ درجے پر ہوگا تو تکلیف اور آنے والی مشکلات مصائب اور آلام اور آزمائشیں وہ بھی اسی قدر گہری ہوں گی وسیع ہوں گی ملٹی ڈائمینشنل ہوں گی شدید ہوں گی. اللہ اکبر. اچھا کیونکہ جب درجہ ایمان کا بلند ہے تو اس درجے کے لیے ابتلا کا درجہ بھی بلند رکھا تو پھر جیسی ابتلا ہوگی پھر ویسا صبر ہوگا. تو ان تین چیزوں کو اگر آپس میں ہم کنیکٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں اور سمجھیں اس تناظر کے اندر کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل کیسے بنا. وہ ایسے بنا کہ آپ پر آنے والی جو ابتلا ہے وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچی. اللہ. اور ابتلا اپنے کلائمیکس اور نقطہ کمال کو اس لیے پہنچی کہ اپنے زمانے کے اندر نبی ہی وہ واحد ہستی ہوتا ہے جو تمام مخلوق سے بڑھ کر ایمان اور ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں. جی درست صحیح. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی درجے کی تکلیف عطا فرمائی. اچھا جو تکلیف اور ابتلا آپ پر آئی اور آپ نے اس کے نتیجے میں صبر فرمایا اس تکلیف کے بارے میں عمومی طور پر تو یہی ملتا ہے کہ آپ کی جسمانی تکلیف تھی اور جلد مبارک کی تکلیف تھی. اگرچہ علماء کرام نے اس پر بھی کلام فرمایا ہے ہمارے محدثین نے فقہا نے مجتہدین نے کہ انبیاء کرام کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہو سکتی جس کو عرف عام میں عیب کا درجہ ہو
یا جس سے لوگ کراہت کریں یا بالکل صحیح. ناپسندیدگی کریں یا نفرت کریں یا بیزاری کریں، بالکل ٹھیک. ایسی تکلیفوں نہیں ہو وہ سکتی. عیب کا درجہ ہوتا ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو محفوظ رکھا. اور چونکہ ان کے حوالے سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ نہ تو قرآن سے آیا نہ حدیث سے آیا، باقی جتنے سورسز سے آیا ہے تاریخی اعتبار سے یا اسرائیلیات سے، وہ چونکہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے، اس اعتبار سے ہم ان کی ابتلا کو تو مانتے ہیں، مگر وہ تکلیف کی نوعیت کیا تھی تو وہ ان کے شیان شان ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم یہ بات کریں گے کہ جو بھی تکلیف تھی وہ جلد سے متعلق تھی، جسم سے متعلق تھی، جیسی تھی وہ ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے حد آزمایا اللہ. اور انہوں نے صبر کا کمال مظاہرہ فرمایا. اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں، حتیٰ کہ جب تک ان کے اصرار پر آپ نے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے تکلیف نے آن چھوا ہے، اور وہ بھی ان کے اصرار پر. اور ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ صبر کرتے رہتے اور یہ بھی شاید دعا نہ کرتے، لیکن آپ کو کسی سنن کی طرف سے یہ تانا سننے کو ملا تھا کہ معلوم نہیں انہوں نے کیا ایسا کیا ہے کہ اللہ راضی نہیں ہو رہا ان سے. تو پھر انہوں نے اس سے نکلنے کے لیے اور اپنی عصمت کے اظہار کے لیے، ثبوت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اب مجھے اس ابتلا سے نجات دے دے. کیا کہنے ہے مومنوں کے دل کا اجالا.